سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور جس جگہ مبعوث فرمایا ہے اس کا بھی حکم دیا کہ آپ، اور یہ اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے مراد مکۃ المکرمہ کے مشرکین ہیں، مکۃ المکرمہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسماعیل میں، اس مکۃ المکرمہ میں خصوصاً اور بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے۔ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل وہ نبی تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جن کے پاس آپ اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ
الیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی، اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنی انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا. ولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے. وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پہ غور کرے. ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ اس کے جسم تیار ہے اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے. تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے. وہ جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے. اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے. اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، الیاذ باللہ. تو اس کی بھی تردید کی گئی. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں جناتوں کو، تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم، فتالیات ذکرہ، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے. اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی الیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے. اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا، کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنے امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا. اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر النزل ام شجرۃ الزقوم 63 میں آیت نمبر کہ اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل. اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت، کہ آپ نے ابراہیم کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا یعنی نمرود، جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے سلسلے میں مناظرہ کیا، ان سے بحث کی. تو نمرود کون تھا؟ وہ اپنے خود کو وہ سجدے کرایا کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو وقت کے بادشاہ سے جو ہے حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا اور اس کو کہا کہ اللہ ہی رب العالمین وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تم سچے خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو ذرا آج مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ. تو اس طرح دلائل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود کو خاموش کر دیا. تو معلوم ہوا کہ دلائل کے ذریعے
اپنی دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس طرح کی ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایسی بستی جو اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس طرح ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، انہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک ان پر موت طاری کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے اور انہیں یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر سود کی حرمت کا ذکر ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار رکھا ہے، اور یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمانوں سود لینا اور دینا دونوں چھوڑ دو، سود لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے یعنی سودی معاملات میں تم ملوث رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، یعنی تمہارے اور اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان جنگ ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، پورے قرآن میں اتنی سخت بات کسی جرم کے متعلق نہیں کہی گئی ہے جتنی سخت بات سود کے متعلق کہی گئی ہے، کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ تم جنگ کرو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب فریقین کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں سائیڈ کے کیا لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہم اسے ڈسٹروائے کر دیں۔ ظاہر ہے جنگ میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کیسے غالب آئیں، اور غالب آنے کے لیے جو سامنے والا ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کو برباد کیا جائے، اسے ڈسٹروائے کیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے کی جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے بندوں کی، کیا مقابلہ اللہ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں وہ بندے، اور بندوں کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، لہٰذا سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور سود کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ لازم ہے، نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ اس کے بعد مالی معاملات کا بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اچھا، اس پارے کے پہلے پیج میں تلک الرسل، وہاں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اچھا، لمبائی کے اعتبار سے بھی جو آیت سب سے زیادہ لمبی ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی، بقرہ ہی میں ہے، اور وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور پورے پیج میں یہ ذکر کیا گیا، یعنی ایک پیج کی آیت ہے، وہ ایک صفحے کی آیت ہے، پورے صفحے میں جو ہے ایک ہی آیت چل رہی ہوتی ہے، تو اتنی لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے؟ مالی معاملات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اسلام کو عبادت والا مذہب نہیں بنایا ہے کہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے کا ہی نام اسلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور ہر پہلو کے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا جو معاملات ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، یا ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات کا لحاظ رکھنا اور خلاف ورزی نہیں کرنا، اس کی تلقین اسلام نے بار بار کی ہے۔ اور اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو، کہ معاملات جب ہو کسی کے ساتھ تو رائٹ ہمیں لکھ لینا چاہیے اسے، کہ ہمیں کیا ہوگا اس سے فائدہ، کہ اگر کوئی بھول جائے بعد میں، یا کوئی بعد میں کچھ اندیشہ ہو ایسا جس سے معاملات خراب ہو سکے، تعلقات خراب ہو سکے، تو اس چیز میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ لکھیں، بلکہ جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو تب بھی لکھ لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو اور تعلقات خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اخیر میں بہت جامع دعا اور مفید دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ایک انسان جو ہے، ایک بندہ ہے، مومن ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، جتنا بھی وہ دیندار ہو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، شریعت کو فالو کرنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لازمی چیز ہے، یہ گناہ میں انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو جو بھی کمی کوتاہی ہو رہی، ظاہر ہے ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے،
ہم بشر ہیں, ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, کہ اے ہمارے رب ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے, کوئی چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما. یعنی اپنے اعتبار سے تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے رہیں, لیکن اب اس اطاعت کے دوران جو بھی کمی زیادتی ہو جائے یا پھر آپ سمجھے کہ کوتاہی ہو جائے یا کبھی کوئی چوک ہو جائے, بھول چوک ہو جائے, تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے. اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے. اور اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو اس کی طاقت, اس کی قدرت کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو انسان کی طاقت سے ہی باہر ہو اور انسان کے لیے کرنا امپاسبل ہو. بہرحال اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے. آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد, عمران شخص کا نام ہے. تو اب چونکہ اس صورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے, اس لیے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے, سورۃ آل عمران. تو سب سے پہلے اس سورت میں اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے, اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا, کرسچنز کا ایک وفد آتا ہے نجران کے علاقے سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اور اپنا ایک شاعر کھڑا کرتے ہیں. تو ان کے شاعر کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے ہیں, اور حسان بن ثابت انہیں شکست دے دیتے عیسائیوں کے شاعر کو. اس کے بعد یہ عیسائی اپنے میں سے خطیب کو کھڑا کرتے ہیں, خطبہ دینے والا, بیان کرنے والا, جو اسپیچ دیتا ہو بہت زبردست, اس کو کھڑا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے ہیں. تو ان کا مقابلہ ہوتا ہے. حضرت ثابت بن قیس بھی اپنی خطابت سے انہیں ختم کر دیتے, شکست دے دیتے ہیں, کہ جو فصاحت بلاغت ان کے پاس تھی وہ عیسائیوں کے شاعر اور ان کے خطیب کے پاس نہیں تھی. بہرحال اس کے بعد وہ پھر دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں. اور ان کے یہاں جو عقیدہ تثلیث ہے, ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے, کہ وہ گاڈ کے, اللہ کے 3 اجزاء مانتے ہیں, کہ ایک جز فادر کا ہے, دوسرا جز ہولی اسپرٹ کا ہے, تیسرا جز عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور کہتے ہیں کہ ان تینوں حصوں کا مل کر جو مجموعہ بنتا ہے اسے جو ہے خدا کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے العیاذ باللہ 3 حصے ہیں. تو اللہ نے اس کی تردید کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے توحید کو ثابت کیا. اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کا ذکر ہوتا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, کہ یہود و نصارہ ان میں کتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں, لیکن یہ اتنے ناشکرے تھے, اتنے نافرمان تھے, اور ظلم و تشدد بھی اتنا زیادہ کرتے تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے. کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. تو ان کے اس جرم کو بیان کیا. اس کے بعد فرمایا لا تتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, کہ یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں, کفار کو, ڈس بلیورز کو کے ساتھ گہرا تعلق نہ قائم کرو, گہری اور دلی دوستی قائم نہ کرو. مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مومنین کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی تعلق رکھے اور دلی دوستی قائم کرے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں, آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے, انہیں اسلام کی دعوت دیں گے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے, لیکن ایک لمٹ میں. جو دلی تعلق ہوتا ہے, گہری دوستی ہوتی ہے, وہ آپ کفار کے ساتھ ہم مسلمان نہیں کر سکتے, وہ صرف مومنین کے ساتھ کریں گے. ہاں, رکھ رکھاؤ کے لیے, ماحول کو درست رکھنے کے لیے, ماحول حالات سازگار رہے اور آپ اسلام کی دعوت دیں, اس بنیاد سے آپ کو تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا ہے, ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے. لیکن جو دلی دوستی ہوتی ہے, دلی تعلق ہوتا ہے, اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ ہو. بہرحال اس کے بعد اس سورت میں, سورہ آل عمران میں 3 اہم واقعات کا ذکر ہے. سب سے پہلا واقعہ حضرت عمران کی بیوی کا ہے, جن سے حضرت مریم پیدا ہوتی ہے علیہ السلام. حضرت وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي, کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور وہ نظر مانتی ہیں کہ یا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ, اگر آپ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اسے آپ کے راستے کے لیے وقف کر دوں گی, یعنی فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں ہی اسے وقف کر دوں گی, بس آپ مجھے بیٹا دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول تو کیا, لیکن انہیں بیٹا نہیں دیا, بیٹی دی, جو حضرت مریم تھی علیہ السلام. تو حضرت عمران کی جو بیوی تھی, انہیں ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی, اور کہ بیٹا ہوگا تو میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی, لیکن کیا ہے کہ یہ تو بیٹی ہو گئی, اب میں اسے اللہ کے راستے میں کیسے وقف کروں, یہ کتنا ہی اللہ کا کام کر پائے گی, دین کا کام کر پائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی بہترین بات ارشاد فرمائی, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, کہ جو بیٹا آپ نے مانگا تھا
وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے عطا کی ہے آپ کو. یعنی بسا اوقات دینی معاملات میں بھی لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں. عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے دین کے کام کرنے میں لڑکیاں بسا اوقات بہت سے لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہے. تو حضرت عمران کی جو اہلیہ تھیں، جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، ان کو بتایا گیا اس کے ذریعے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ اللہ نے جو بیٹی دی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، ان سے بہت کام لینا ہے. اور ان کے ذریعے سے پھر چونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. یہ ایک پہلا واقعہ. اس میں بھی اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ بھائی اولاد نہیں تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد عطا کی. تو اولاد بھی ہم کن سے مانگیں گے؟ اللہ سے. مزاروں پہ جا کر سوال نہیں کریں گے، پیروں کے پاس جا کے نہیں کہیں گے کہ آپ اولاد عطا کر دیجئے. کن سے کہیں گے؟ ہم اولاد کی دعا بھی کس سے کریں گے؟ اللہ سے، جس طرح حضرت عمران کی اہلیہ نے دعا کی. اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اس صورت کا ہے وہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. حضرت زکریا نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی. تو جب حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی اسی وقت سے وہ اللہ کی بہت عبادت کیا کرتی تھی. بیت المقدس میں رہتی تھی، ایک حجرہ تھا ان کا، وہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ داخل ہوئے حضرت مریم کے پاس اور دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل ہیں جو کہ ابھی ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے. اور حضرت مریم جو ہے کہیں باہر نکلتی بھی نہیں ہے عام طور پر. تو حضرت زکریا کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی انا لکی ھذا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت مریم کے ساتھ ایسا ان پر یہ فضل کیا، احسان کیا، ان پر رحمت کی کہ انہیں رزق دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے ان کو پھل اور دیگر جو ہے رزق عطا کیا کرتے تھے. تو حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ بھئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو حضرت زکریا بھی گئے محراب میں اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے. حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ تھی کہ کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی جو ہے آپ اولاد عطا فرما. کہ حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، کہ جب ایک نبی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہو جو کہ خارق عادت ہو، یعنی لاز آف نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کر دی گئی. جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور لاٹھی ماری تو سمندر دو حصے میں ہو گئے. تو عام طور پہ یہ واقعات پیش نہیں آتے، لیکن نبی کے ذریعے ایسے واقعے کو پیش کیا گیا، ایسی چیز کو پیش کیا گیا جو کہ لاز آف نیچر کے خلاف ہے.